السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ طارق راجپوت جلال پروگرام آواز انسانیت کے ساتھ۔ ناظرین آج کے اس پروگرام کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، وہ نہایتی اہم ہے۔ وہ ٹاپک ہے ہمارا یوم علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی جو تاریخ ساز جو فیصلے ہیں ان کے حوالے سے، ان کی طرز حکومت کے حوالے سے، اور ان کا جو دوسرے جو اس ٹائم کے جو افراد ہیں، لوگ ان کے ساتھ جو ان کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار تھا اس کے حوالے سے ہے۔ اور اسی حوالے سے جو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جو معزز شخصیات یہاں پر مدعو کی ہیں، وہ اس حوالے سے، علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے، مذہبی حوالے سے جو ہے وہ ایک واسٹ ایکسپیرینس رکھتی ہیں، تجربہ رکھتی ہیں، قابلیت رکھتی ہیں۔ میں ان دو شخصیات کو نیوز واچ ٹی وی چینل کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، حضرت علامہ مفتی ارشد محمود رضوی صاحب، ادبی حوالے سے، مذہبی حوالے سے ایک جو ہے مقام رکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس ہمارے موضوع کے اوپر۔ میں جناب محترم حضرت علامہ مفتی ارشد محمود رضوی صاحب کو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ نقیب محفل ہیں پاکستان کے مختلف کونوں کے اندر جو ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے حوالے سے نقابت کرتے ہوئے آپ ان کو اکثر دیکھتے ہیں۔ میری مراد جناب محترم جناب محمد فیضان علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں فیضان رضوی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور فیضان رضوی صاحب کیونکہ جو ہمارا ٹاپک ہے جو آج کا وہ نہایتی اہم ہے، اور جو ہماری نسل ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کے حوالے سے جاننے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے، تو میں جناب محترم علامہ مفتی صاحب کے پاس بھی آؤں گا، لیکن آپ سے سٹارٹ میں لوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نقابت کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، اس کے کنسیپٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اور کب سے آپ نے یہ سٹارٹ لیا، کس طرح یہ شوق یہ جذبہ آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج نیوز واچ چینل کے ان پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی خوبصورت کاوش کے ساتھ میں آج اس چینل پر آپ سے رابطے میں ہوں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج اس وقت اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی پرکیف اور پر نور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں۔ ماہ مقدس، ماہ سیام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ناظرین محترم دیکھیے کہ جس طرح پچھلے ماہ رمضان المبارک میں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ ہم سے جدا ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سے احسان ہے، ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ طارق جلال صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک سوال میرے گوش گزار کیا ہے، میں اسی کو لے کر چلتا ہوں۔ الحمدللہ یہ نقابت کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا، کیونکہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ نعت خان ہو، سر میں پڑھنے والا ہو یا نثر میں پڑھنے والا ہو، چاہے عالم دین ہو، ہر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خوش بخت ہے وہ زبان جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت بیان ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ بچپن سے ہی یہ ایک ذوق تھا، ایک شوق تھا، اور الحمدللہ راولپنڈی کے اندر میرے استاد محترم چودھری محمد اشفاق صاحب دنیا نقابت کا ایک بہت بڑا نام اور دنیا نقابت میں ایک علمی شخصیت آپ رکھتے ہیں۔ میں آپ کا شاگرد ہوں، باقاعدہ طور پر آپ سے کچھ ٹائم میں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کے لیے مجھ ناچیز کو چن لیا۔ اچھا، میں اپنا فیضان علی رضوی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، جس آپ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات، فخر موجودات، حبیب رب العالمین، سراج السالکین، شمس العارفین، شافع المذنبین، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے وہ انسان کے بس کی بات تو نہیں، کیونکہ خود رب کائنات مدعا سرائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو نقابت کے حوالے سے جو آپ بات فرما رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو نقیب محفل ہوتا ہے، جو کہ پوری محفل کو لے کر چلتا ہے، اور آج اس موجودہ ٹائم کے اندر، اس موجودہ دور کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نقابت کی باقاعدہ تربیت کے حوالے سے آپ نے اپنے استاد محترم کا بھی ذکر کیا، تو ضروری ہے کہ باقاعدہ اس کی تربیت حاصل کی جائے؟ جی، کوئی بھی چیز ہے نا، اس کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹریننگ لازمی ہے۔ کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی کام اگر آپ دیکھیں، ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بولنے کا طریقہ وہ خود سے تو نہیں آتا، لیکن انسان جب کسی کے پاس جاتا ہے تو بولنے کا، ایک بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے آسرے پر ہوتا ہے، ماں باپ کی حرکات کو دیکھتا ہے اور خود کے اندر وہ حرکات لاتا ہے، اور جب وہ چھوٹا ہوتا ہے
ماں باپ کی باتیں نوٹ کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے خود باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح نکابت کے میدان میں جب آپ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ قافیہ ردیف کیا چیز ہے. آپ مصرع کی صورت میں بول سکتے ہیں, کس انداز میں وہ حضور کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے, اس کے پڑھنے کا ادب کیا ہے, یہ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو پراپر جو ہے وہ استاد کے پاس جانا پڑے گا. جی 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 جی. اچھا, تو میں آپ کی موجودگی کا یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوں تو کچھ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ نثر میں کچھ پیش فرمائیں ہمارے سننے والوں کے لیے. جی جی, کیونکہ ماہ مقدس ماہ سیام گزر ہے, میں اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں کہ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے, اور بخشنے پر جب آتا ہے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے. بخشنے پر جب آتا ہے امت کے گناہوں کو تو تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے, اور لٹانے رحمت و بخشش کا وہ فیضان آیا ہے. لٹانے رحمت و بخشش کا وہ فیضان آیا ہے. مبارک ہو جہاں میں پھر ماہ رمضان آیا ہے. مبارک ہو جہاں میں پھر ماہ رمضان آیا ہے. رسول پاک نے جس کی بیاں کی شان آیا ہے, اسی میں شب قدر ہے مومنوں قرآن آیا ہے. اسی میں شب قدر ہے مومنوں قرآن آیا ہے. گناہگاروں خطا کاروں بجانے آتش دوزخ, گناہگاروں خطا کاروں بجانے آتش دوزخ, نجات و مغفرت کا لے کے سامان آیا ہے. نجات و مغفرت کا لے کے سامان آیا ہے. اور خدا کے اس مہینے کی جو قدر کرتا ہے, خدا کے اس مہینے کی جو قدر کرتا ہے, خدا کے قرب کے سائے میں وہ انسان آیا ہے. خدا کے قرب کے خدا کے قرب کے سائے میں وہ انسان آیا. طارق صاحب, یہ الحمدللہ 21 رمضان المبارک حضرت مولا کل مولود کل داماد رسول زوج بطول حسنین کے بابا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی وصال پاک کا دن گزرا ہے. میں اسی موضوع کو لے کر چلتا ہوں کہ حضرت تاجدار گولڑا آل نبی اولاد علی فخر الصداق گلے گلشن بی بی زہرہ بطول محب الفقراء امام الاتقیاء قرار بے کرام تستگیر عاجزاں وارثان علوم مہر علی تصویر بابو جی حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی نور اللہ مرکزہ. آپ نے کیا خوب لکھا کہ منظر فضائے طہر میں یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے طہر میں یہ سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے. اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. ماشاءاللہ جناب محمد فیضان رضوی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ ایمان تازہ کر دیا. دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے. اور میں اب حضرت علامہ مفتی ارشد محمود رضوی صاحب, جناب آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر یہاں پر آئے اور شیر خدا یوم علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بات ہم نے اپنا ٹاپک جو رکھا تھا اس کے حوالے سے میرا آپ سے جو سوال ہے, پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جو یہ ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ذرا بیان کیجئے گا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ذات ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمائیے گا. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ محترم جناب طارق جرار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کے اوپر کچھ کہنے کا۔ تو یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے اندر بڑی بڑی خوبصورت زبانیں جو ہیں وہ لب کشائی کرتے ہوئے جھجکتی ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، وہ مقام ہے کہ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا۔ تو ایسی ہستی کی بارگاہ میں سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرنا یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم بارگاہ علی المرتضیٰ میں اپنی حاضری اس صورت میں لگاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام میں ان کا خلافت کے اندر چوتھا نمبر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 21 سال پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ بھی آپ کا ایک منفرد اعزاز ہے کہ کائنات میں کسی اور ہستی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت عین بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ جس جگہ آج بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف ہے، جس کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، اس حجرے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کائنات میں یہ اعزاز صرف حضرت علی کے حصے میں آیا ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ انفرادیت ہے آپ کی۔ پھر اس کے بعد آپ کے اعزازات اور کمالات کی طرف اور علم کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں اور آپ کا وجود پاک آپ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہر چیز میں آپ ہمیں وراء الورا نظر آتے ہیں اور دیگر اصحاب سے جدا نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ چچا بھی وہ جس نے حضور علیہ السلام کی بچپن میں پرورش کی اور خدمت کی، جس کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی پرورش کی اور ان کی خدمت کی بچپن میں۔ تو ایک وقت پھر ایسا آیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ احسان جو حضرت ابو طالب کا حضور پر تھا پرورش کرنے کا، اس کا بدلہ اتارنے کا وقت آیا۔ پھر عرب کے اندر ماحول ایسا تھا اس وقت کہ حضرت ابو طالب عیال میں کثیر تھے، یعنی آپ کی اولاد کثیر تھی، اور اس وجہ سے آپ کے حالات معاشی طور پر اچھے نہیں تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے یہ مشورہ کیا کہ آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ہاتھ بٹائیں۔ تو ہاتھ بٹانے کے ارادے سے یہ دونوں حضرات
حضرت ابو طالب کے ہاں جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں اور آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی دوران حضرت ابو طالب نے ان کے آنے کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہیں اپنے 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام جعفر ہے اور ایک کا نام علی المرتضی شیر خدا ہے۔ حضرت جعفر کی پرورش حضرت عباس نے کی اور پھر حضرت علی کی پرورش اور خدمت کرنے کا موقع حضور علیہ السلام نے اپنے ذمہ لیا۔ تو جب تک بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوئی تب تک حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی پرورش کی اور پھر ان کی تربیت بھی فرمائی اور ان کی تعلیم بھی فرمائی۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ معذرت کے ساتھ میں اس حوالے سے جو آج کا یہ موجودہ ٹائم ہے، موجودہ دور حاضر کے حوالے سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دور خلافت کے حوالے سے، جو طرز حکومت کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا مطلب ان کا جو تھا طرز حکومت تھا اور انصاف کے حوالے سے، ہمارے سننے والوں کے حوالے سے، اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ ان سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری موجودہ حکومت اور جو وزیر اعظم ہیں ان کا بھی ایک نظریہ ہے کہ وہ مدینے کی ریاست کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں اپنی گفتگو جی، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا مشورہ ہے آپ کے اس چینل کے تھرو کہ آپ انہیں اس چیز پہ بتائیں۔ آپ کو ان کی بات میں وزن نظر آتا ہے؟ بہت وزن ہے جی، عمران خان کی بات میں بہت وزن ہے۔ اگر ایسا ہو جائے پاکستان مدینے کی ریاست کے لیے ایک نمونہ بن جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو خلافت راشدہ کا جو ہے اس کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، آپ کا جو دور خلافت گزرا ہے 35 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک جو آپ کی خلافت ہے، اس کا باغور مطالعہ کیا جائے اور اس میں پھر دیکھا جائے کہ آپ نے معاشیات کے اندر کیسے ترقی کی ہے، آپ نے لوگوں کے اندر رہن سہن میں جو ان کی تربیت کی ہے، اور پھر جو آپ کا زندگی تھا آپ وہ اس کو دیکھیں، اپنائیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے سیاستہ میں دیکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے حوالے سے دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے دین کے حوالے سے اور ایک ہوتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا۔ دین کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ دشمن دین کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور آپ نے دشمن دین کو زیر کر لیا، اور جب اسے زیر کیا تو اس نے آپ کے اوپر تھوک پھینک دیا۔ جب تھوک پھینکا تو آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ تو مجھے قتل کر سکتے تھے، آپ نے کیوں مجھے چھوڑا، میں تو آپ کی جان کا دشمن تھا۔ تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا میں پہلے تمہیں دین کے لیے مار رہا تھا، جب تو نے میرے اوپر تھوک پھینکا تو اب دین کی بات پیچھے جا رہی تھی، میری ذات کی بات آگے آ رہی تھی، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، جاؤ تجھے معاف کیا۔ تو اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے کتنا خوبصورت فیصلہ کر کے بتا دیا کہ ایک حاکم ہونا اور خلیفہ ہونا، اس کے اندر یہ کوالٹیاں ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور مملکت کو چلانا، خلافت کو چلانا یہ بڑا اہم کام ہے، اور یہ کانٹوں کی سیج ہے، اس کے اوپر آرام سے بندہ نہیں سو سکتا۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ، میں آخر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ میں جناب محمد فیضان رضوی صاحب آپ سے آخر میں کوئی میسیج، کوئی پیغام آپ اس جو عظیم دن کے حوالے سے جو ہے کوئی دینا چاہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا ایک سوال میری طرف کیا۔ ماشاءاللہ علامہ مفتی ارشد محمود رضوی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ زندگی علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے متعلق رہنمائی فرما رہے تھے، بڑا قلبی سرور حاصل ہو رہا تھا۔ میں لاسٹ میں اپنے یہ جو نوجوان نسل ہے، جو ہمارے نعت خوان دوست ہیں، نقیب محافل ہیں اور خطباء کرام ہیں، قرہ حضرات ہیں، میں سب کی گوش گزار ایک یہ سوچ لے کر جانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے الحمدللہ ہم سبھی قلبی تعلق ہے، الحمدللہ ہمارے سینوں میں نبی علیہ السلام کا عشق ہے،
ہماری ماؤں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت گٹی میں ملا کر ہمیں پلائی ہے۔ بس زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، جب بھی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں تو خلوص نیت کے ساتھ پیش کریں، دنیا دار نہیں بلکہ آقا کے وفادار بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جب بھی حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا موقع میسر آئے تو اس خیال سے کریں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہت بڑی عطا ہے ہم پر، اگر انسان دیکھے کہ ہم کس طرف آج دیکھیں، ہر بندہ چاہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، انگلش بولنے والا ہو، اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، دنیا داری بھی ساتھ ہے، لیکن امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہمارے سینوں کے اندر ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق جو ہے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، خلوص دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جتنے اب آپ میری آواز سن رہے ہیں سب سے گزارش کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو سچی اور پکی محبت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، میں آخر میں حضرت علامہ مفتی ارشد محمود رضوی صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو آج کا یوم ہے، جس یوم کے حوالے سے یہاں پر ہم موجود ہیں، جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے جس سے نہ صرف ہمارے دیکھنے والے بلکہ انفرادی طور پر میرے سمیت ہر شخص جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے؟ جی ماشاءاللہ طارق جلال صاحب، آپ کا یہ جو سوال ہے بہت ہی اہم ہے۔ اس کے اوپر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے سامعین کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے ایک درس کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو خیرات مل سکتی ہے۔ اگر بچے ہیں تو وہ حضرت علی کا بچپنا دیکھیں، اس سے خیرات لیں، اگر جوان ہیں تو وہ حضرت علی کی جوانی کو پڑھیں، اور اگر بوڑھے ہیں تو وہ حضرت علی کے بڑھاپے کو دیکھیں، اور اگر کوئی حکمران ہیں تو وہ آپ کا طرز حکومت اور طرز خلافت اسے پڑھیں، اور اگر کوئی جج ہے تو وہ حضرت علی کے فیصلوں کو پڑھے، اور پھر انہیں پڑھ کر پھر اپنے اندر وہ تبدیلی لے کے آئے، وہ چینجنگ لے کے آئے کہ جو اسلام کی روح سے صحیح ہو۔ میں جناب طارق جلال صاحب کی خدمت میں ایک خوبصورت بات حضرت علی کے فیصلوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک عجیب و غریب فیصلہ آیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ بچہ ایک ہے اور مائیں دو ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بیٹا کس کا ہے۔ ہر طرح سے پرکھا گیا اور ہر طرح سے اس کو سلجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مسئلہ الجھتا ہوا چلا گیا، اور جب پریشانی کا باعث بنا تو یہ دونوں خواتین حضرت علی کے پاس آئیں، اور حضرت علی نے فرمایا میں فیصلہ کروں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ حق پر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا اے غلام ذرا میرے پاس آرا لے کے آ، میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے ان دونوں کے درمیان تقسیم کرتا ہوں، تاکہ ان دونوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو، بلکہ یہ دونوں اپنی ماں کی ممتا پوری کر لیں۔ جب غلام آرا لینے کے لیے گیا تو جو اس بچے کی حقیقی ماں تھی وہ تڑپ گئی، اور اس نے تڑپ کر عرض کی اے علی میں تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، تو بچہ اس کو دے دے، میں اس بچے کو چیرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب اس بی بی نے یہ بات کہی تو حضرت علی فیصلہ کرنے میں
पूरी तरह उस मकाम के ऊपर पहुंच गए कि जहां फैसला करना हक था, और आपने वो बच्चा लेकर उस हकीकी मां को दे दिया जिसने ये कहा था कि इसको चीरना नहीं है, मैं इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे ही कई वाकयात आपकी जिंदगी मुबारक से हमें मिलते हैं। हमारे हुक्मरानों को और बिलखसूस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो हजरत अली के फैसलों को कम अज कम जरूर उनका मुतालिया करें। माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह। हज़रत इल्लामा मुफ्ती अरशद महमूद रिजवी साहब और मोहम्मद फैज़ान रिजवी साहब जनाब, दो अजीम शख्सियात, इल्मी मजहबी हवाले से शख्सियात यहाँ पर मौजूद थी। और इल्लामा मुफ्ती अरशद महमूद रिजवी साहब जो फरमा रहे थे कि हम जो हैं ना सिर्फ उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों में आसानियाँ, बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग, और फिर ख़ास तौर पर जो ये अदलिया के हवाले से बात कर रहे थे, आपके फैसलों के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके फैसलों की रोशनी के अंदर जो है वो हकीकी और सही मानों को में जो है वो इंसाफ का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो मैं आप दोनों शख्सियात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि आप इन बातों पर अमल करें और हकीकी मानों पर अमल करते हुए जो है अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को जो है वो संवारें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।